معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راولپنڈی سے ایک صاحب جنہوں نے کئی ایک سوالات دریافت فرمائے ہیں، ان کے سلسلے میں جو جوابات دیے جا رہے تھے وہ بات چل رہی تھی۔ ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نال شریف کی تصویر اور اس نقش کو سر پر رکھنا اور چومنا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک تھے، جوتے تھے، وہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کیسے تھے؟ یہ جو آج کل چھپی ہوئی تصویر ملتی ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں۔ یا تو کہیں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور ان کے نال مبارک محفوظ ہوتے تو اس کو دیکھ کر کسی نے تصویر بنائی ہوتی، اور یہ بات ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس وقت دنیا میں یا تو وہ تلواریں ہیں جو خلافت کے زمانے میں ترکوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لی تھیں، اور پھر جب خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تو انہوں نے استنبول میں انہیں محفوظ کر لیا، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ دنیا میں مختلف جگہوں پہ آپ کے بال داڑھی مبارک کے، سر مبارک کے پائے جاتے ہیں، اور اگر صحیح سند سے یہ ثابت ہو جائے کہ بال واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کی تعظیم، عزت اور احترام فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کہیں بھی دنیا میں محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان جوتوں کی سند بتائیں کہ آخر کہاں سے آئے۔ وہ جوتے ظاہر ہے کہ 1500 برس پرانے ہوں گے، تو کس نے کس کو دیے، پھر اس نے کس کو دیے، پھر آگے وہ منتقل کیسے ہوئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلاً بال ہیں تو اب تک دنیا میں کئی جگہ پر جو پائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پوری سند ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے کہ فلاں سن میں فلاں شخص نے فلاں کو فلاں جگہ پر یہ بال یہ اس طرح عنایت فرمائے تھے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا محفوظ ہے، یہ سب جھوٹی اور غلط باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے نہ جوتے ثابت ہیں، نہ ہی کرتا ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اور کچھ اور چیزیں بغداد کے سانحے تک محفوظ تھی، اور جب بغداد جلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک، چادر مبارک بھی اس میں جل گئی تھی۔ اس لیے دنیا بھر میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا وجود پایا ہی نہیں جاتا۔ اگر کہیں ہے تو ہم بہت ممنون ہوں گے کہ اس کی سند ہمیں بھی بتا دی جائے کہ کس سن میں کس نے کس کو دیا تھا، کیسے یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ محفوظ تھا کسی زمانے میں، اور وہ بھی بغداد کے سانے میں چل گیا تھا، اور رہ گئی دوسری صورت کہ حدیث کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو پڑھ کر خیالی طور پہ خود ہی جوتے کی تصویر بنا لینا یہ درست نہیں، اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے توسل سے مانگنا درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ جب آپ احادیث کو دیکھتے ہیں تو جوتے کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہے کیا۔ اتنا آیا ہے کہ اس میں تسمے تھے۔ یہ بھی پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک جو تھا وہ فلیٹ تھا، بالکل صاف اور واضح تھا، لیکن اب وہ تسمے کیسے لگے ہوئے تھے، بندن اس کے کیسے تھے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنے قیاس سے گھڑ لی ہیں، اور یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جھوٹ بولنے میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آخر کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی تو ہم یہ کہیں کہ انہیں سر پر رکھا جائے، چھوا جائے اس تصویر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحابی گھڑ لے کوئی آدمی، کل کو پرسوں کوئی آدمی اٹھتا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی بھی ایک شبیہ بنا لیتا ہے. اس سے اگلے دن کوئی اٹھتا ہے اور ایک کنگھی بناتا ہے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ایسی تھی. اس سے اگلے دن کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں کھانا کھاتے تھے اور اس برتن کی شکل ایسی تھی. تو ذرا سوچئے آپ کہ کتنا خطرناک دروازہ کھول رہے ہیں. اور اس سے بھی بدتر کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو ان کے سروں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. گویا وہ اپنی طرف سے اپنے مریدوں اور معتقدین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک جو ہے اس کی یہ تصویر آخر آئی کہاں سے، بنائی کس نے؟ اگر دین گئی ہے تو عصا کی تصویر کیوں نہیں بنائی جا سکتی، برتنوں کی تصویر کیوں نہیں بنائی جا سکتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی تصویر کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ کہ دین میں ایک نیا دروازہ کھولنا ہے اور اس سے عقیدے کا فساد لازم آتا ہے. اس لیے یہ اجازت نہ دینی چاہیے اور نہ ہی ان چیزوں کی تائید کرنی چاہیے. اور اگر کسی آدمی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی کوئی شبیہ کوئی چیز متصل سند کے ساتھ ہے تو پھر وہ مانی جا سکتی ہے، اور ایسا دنیا میں ہے.